إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وفي رواية اعبدوا ربكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين اللهم رب زدنی علما آمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہمارے رہنے سہنے کا بندوبست کیا اور ہمارے ہی اندر سے اپنے نیک بندوں کو نبی بنایا، رسول بنایا، آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، ذی قعدہ کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ، ذی الحجہ ان دو مہینوں کے تعلق سے بڑی پیاری نصیحتیں ہمیں فرمائی ہیں۔ چونکہ جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حج کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے تعلق سے، عمرہ کرنے والوں کے تعلق سے، اسی طریقے سے آپ نے جو حج ادا کیا تھا اس حج کے اندر رسول اکرم نے جو خطبہ ارشاد فرمائے، ان خطبوں کے اندر کیا کیا پیاری نصیحتیں آپ نے فرمائی تھی، انشاءاللہ انہی خطبوں کے اندر سے ایک چھوٹا سا مختصر سا خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ کرام کو، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ حج کا موقع ہے اور ان ایام کے اندر حج پہ جانے والے حاجیوں کو یا عمرہ کرنے والوں کو حج کے مسائل سیکھنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے جگہ جگہ آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، 2 گھنٹے کے، 5 گھنٹے کے، 3 دن کے تربیتی پروگرام بھی منعقد ہو رہے ہیں تاکہ جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں وہ حج کے مسائل سیکھنا اچھی طریقے سے کہ ہمیں کرنا کیا ہے وہاں پر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا اس خطبے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بڑا پیارا وہ خطبہ ہے، وہ ٹکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ انشاءاللہ سنیے اس کو اور سننے کے بعد دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہماری سوچیں، ہماری فکر کیا ہے، ہمارا طریقہ، ہماری عادت، ہمارا سسٹم کیا ہونا چاہیے تھا۔
अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, लोगों अपने रब से डर जाओ। ये तक़वा होता क्या है? हकीकत में तक़वा इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का वो डर, वो खौफ है जिसकी बुनियाद पर इंसान अपने दामन को गुनाहों से बचाए रखे, अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाने, और जो चीज़ इंसान के दिल में खटके पैदा हो, इंसान गुनाह की तरफ आमादा हो, तो अल्लाह का खौफ उसे याद आ जाए, अल्लाह का डर याद आ जाए उसे, और वह इंसान गुनाह से बच जाए, अपने आप को बचा ले। ये तक़वा है। आज हमें इसी तक़वा को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। इत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अपने रब से डर जाओ। आज नौजवानों के अंदर से, बच्चियों के अंदर से, हमारे अंदर से, आपके अंदर से, मुस्लिम समाज के अंदर से अल्लाह का डर ख़त्म हो चुका है। लोग निडर हो चुके हैं, गुनाह पे इसरार किए जा रहे हैं, नाफरमानी पे उतरे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर दिलों से ख़त्म होता जा रहा है। इंसान गुनाहों को करने में लज्जतें महसूस कर रहा है, पैसा भी बर्बाद कर रहा है, वक्त भी बर्बाद कर रहा है। रब ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर इंसान सोचे, गौर व फिक्र करे कि आने वाले कल क़यामत के दिन की क्या तैयारी है उसकी। आदमी क्या कर रहे हैं, औरतें क्या कर रही हैं, नौजवान बच्चे क्या कर रहे हैं, नौजवान बच्चियाँ क्या तैयारी कर रही हैं। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स को देखना चाहिए, सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि आने वाले कल की क्या तैयारी है, क्या सिस्टम है आपके पास। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डर जाओ, अल्लाह का तक़वा पैदा कर लो। सूरह हश्र, सूरह नंबर 59, आयत नंबर 18। ये तक़वा एक ऐसी बुनियाद है, एक ऐसा सबब है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको गुनाहों से बचा लेती है, जो आपको नाफरमानी से बचा के अल्लाह की इबादत पे, अल्लाह की इताअत पे लगा देती है। ये तक़वा ऐसी चीज़ है। और ये तक़वा जिस दिन में आ गया, जिस इंसान के अंदर पैदा हो गया, ये तक़वा, यकीन मानिए वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो गया। आज हमें भी, माओ बहनों को भी इसी तक़वा को पैदा करने की ज़रूरत है। मुसलमानों, अल्लाह ने हमसे क्या कहा कुरान मजीद के अंदर? सूरह इमरान, सूरह नंबर 3, आयत नंबर 102 के अंदर क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से ऐसे डर जाओ जैसे उससे डरने का हक़ है। कितना आप डर रहे हैं, कितना बच्चे बच्चियाँ डर रही हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज एक बाप को, एक ज़िम्मेदार को, एक माँ को अपने बच्चों के अंदर इसी डर को, इसी खौफ को पैदा करने की ज़रूरत है। जो डर सीनों के अंदर दुश्मनों का पैदा किए हुए हो, उस डर को निकाल दो। जो डर हुकूमतों का अपने सीनों के अंदर पैदा किए हुए हो, उस डर की जगह अल्लाह का खौफ पैदा करो, रब का डर पैदा करो, रब का तक़वा पैदा करो, सारी मुसीबतें आसान। अब इंशाअल्लाह मैं आपको हवाले दूंगा। आपने तक़वे को समझा क्या है, आपने तक़वे को नहीं समझा। तक़वा है क्या चीज़, अल्लाह का डर है क्या चीज़, तुमने समझा नहीं उसे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम्हारी मौत इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। नौजवान शराब पी रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं है। नौजवान गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, माँ बाप को कोई फ़िक्र नहीं है। नौजवान इस्लाम की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, घर वालों को फ़िक्र नहीं है। और तो और कितनी नौजवान बच्चियाँ गैरों से शादी करके घर छोड़ के चले गई, हमें फ़िक्र क्यों नहीं है? यही हो रहा है समाज के अंदर। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत नहीं आए मगर मुसलमान होने की हालत में। आज कितनी फ़िक्र है आपको अपने इस्लाम की, अपने मुसलमान होने की। एक और आयत देखें, ये तक़वा है क्या चीज़। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सूरह तनाक़, सूरह नंबर 65, आयत नंबर 3 और 4। आपने सोचा
हुकूमतों ने तंगियाँ पैदा कर दी, कारोबार तंग हो गए, रोज़ियों में तंगी आ गई, परेशानी आ गई, हो सकता है, लेकिन आपकी सोच में थोड़ी सी फुतूर पैदा हो गया, आपकी सोच थोड़ी सी हट गई किताब व सुन्नत से। आपने कुरान को पढ़ा होता, नबी ने कहा कि इत्तकुल्लाह रब्बकुम, अपना सीनों के अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, रब का तकवा पैदा कर लो। आपने उस तकवे को समझा होता तो आप दुनिया को ठोकर मार देते, क्योंकि दुनिया बनाने वाला वो है, कोई और नहीं है। दुनिया उसने बनाई, आपको उसने बनाया, आपसे वादा उसने किया है आपको देने का। रब फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह ताला से डर गया, जिसने रब का तक़वा पैदा कर लिया, यजअल लहू मख़रजा, वो रब तक़वे की बुनियाद पर निकलने के रास्ते बनाता है। दुश्मन ने आपको घेर लिया, दुश्मन आपको मिटाना चाहता है, आपको मारना चाहता है, उसके निशाने पे आप हो, आपका कसूर नहीं है, कसूर इतना है कि आपने ये कहा है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, अकेला है, इसी बुनियाद पे वो आपको मिटाना चाहता है। रब ने कहा है मेरा होके तो देख, मेरे पास आके तो देख, मुझसे नो लगा के तो देख, मेरे सामने झुक के तो देख। इसलिए हमारी जमात के जो उलमा है ना, जो मजबूत कट्टर, जिनके पास ईमान की दौलत है, वो कहते हैं रब्बे काबा की कसम, अगर हमारा ईमान मजबूत है, हमारे पास ईमान है, किसी गोली में इतनी ताकत नहीं कि हमारे सीने को पार करके बाहर निकल जाए, ईमान हमारे पास है, रब बचाने वाला है। तो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, अल्लाह का डर पैदा कीजिए, वो निकलने के रास्ते बनाता है। मैंने बताया था आपसे नबी फ़िरऔन का वाक़या, मूसा का वाक़या, सामने दरिया था, समंदर था, पीछे फ़िरऔन की फ़ौज थी, मूसा के पास ईमान था, अल्लाह पे यकीन था, समुंदर में रास्ते बन गए। यजअल लहू मख़रजा, रब ने तक़वे की बुनियाद पे रास्ते बना दिए। पहला फ़ायदा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो रोज़ी ऐसी जगह से दे देता है आपको पता भी नहीं होता। तक़वा आ गया, कारोबार भी आ गया, रब का डर आया, बिजनेस भी आ गया, रब का खौफ पैदा हो गया, दुश्मन डर के भाग गया, रब ने रास्ते बना दिए आपके निकलने के। दूसरी चीज़, तीसरी, रब फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, सूरह तनाक़ सूरह नंबर 65 आयत नंबर 4। जो अल्लाह से डर गया, जिसके दिल में रब का तक़वा पैदा हो गया, रब का डर पैदा हो गया, अल्लाह ताला उसके मामलों को आसान कर देता है, आसानियाँ पैदा फरमा देता है। मामलों के अंदर आसानियाँ होंगी, मुसीबतें हटेंगी, परेशानियाँ भागेंगी, रास्ते बनेंगे, तरक्कियाँ होंगी, इंशाअल्लाह खुशहालियाँ भी आएंगी। रब के तक़वे को समझिए, अल्लाह का तक़वा है क्या चीज़, रब का डर है क्या चीज़। जिस तरीक़े से मसाजिद में आने के बाद निगाहें ख़तीब के अल्फाजों पे होती हैं कि वो क्या कह रहा है, कैसी बातें कह रहा है, दिलों पे असर होता है, रोंगटे खड़े होते हैं, दिन कपकपाते हैं, पसीज जाते हैं। यही डर, यही तक़वा, यही सोच, यही फ़िक्र मस्जिद से जाने के बाद भी रखो, रब्बे काबा की कसम है रास्ते खुद बनाएगा वो तुम्हारे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। एक और आयत, सूरह तनाक़ सूरह नंबर 65 आयत नंबर 5, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर गया, जो रब का हो गया, जिसके दिल में रब का तक़वा पैदा हो गया, रब का डर पैदा हो गया, युकफ़िर अन्हु सय्यिआती, अल्लाह ताला उसके ख़ताओं को माफ़ कर देता है, गुनाहों को माफ़ कर देता है, वयुअज़्ज़िम लहू अजरा, और उसके अजर को बड़ा बना के देता है, बेशुमार उसको सवाब भी देता है। ये तक़वा है, ये अल्लाह का डर है, रब का खौफ है, ये जो आप पर आई हुई मुसीबतों के निकलने के रास्ते बनाता है। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ में आए ना आए, आपकी सूझबूझ में वो चीज़ आए नहीं आए, रब आपको वो रास्ता दिखाएगा कि मेरे बंदे डर मत, इस रास्ते को पकड़ना है। ये रास्ता सीरत तेरी पनाह का रास्ता है, तेरी निजात का रास्ता है, तक़वे की बुनियाद पर, डर की बुनियाद पर। पहली चीज़ अल्लाह के नबी के खुतबे के अंदर इत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, अल्लाह का तक़वा पैदा करो, अल्लाह से डर जाओ। दूसरी चीज़ वसल्लू खम्सकुम, 5 नमाज़ों की पाबंदी करो। कितनी पाबंदियाँ हैं भाइयों, कितनी नमाज़ें पढ़ रहे हो, कितना अल्लाह के सामने झुक रहे हो। ख़तीब हज़रात थक गए कहते कहते, समझाते समझाते, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, सख्तियों के साथ में भी, वईदें बता के भी, डरा के भी। लेकिन एक हदीस अभी आगे आएगी, आज उसी का नतीजा है ये। वसल्लू खम्सकुम, 5 नमाज़ें पढ़ो,
नसीहतें कबूल करो, नसीहतों को अपनाओ, कामयाबी हासिल कर जाओगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़ों के ताल्लुक़ से 5 सलावात एक कतबहुन्नाहु अल इबाद, 5 नमाज़ें अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह तुमसे कुछ नहीं मांगता, वो तो ये कहता है 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा या 15 मिनट, सवा घंटा आप अल्लाह को दे दीजिए, अल्लाह सारी दुनिया तुम्हें दे देगा। कितनी मेहनतें करते हो, कितनी मशक्क़तें उठाते हो, कारोबार करते हो, जॉब करते हो, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 के लिए रातों की नींदें ख़राब करते हो, तब जाके थोड़ा सुकून हासिल होता है। रब तो ये कहता है 5 नमाज़ें बंदे मैंने तुझे दी हैं, 5 नमाज़ों पे उतर जा, इतना दे दूंगा तू सारी ज़िंदगी गिन नहीं पाएगा, इतना दे दूंगा खर्च नहीं कर पाएगा। ये 5 नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं अपने बंदों पर। फमन जाअ बिहिन्ना, जिसने इन नमाज़ों की पाबंदी कर ली और इन नमाज़ों को हल्का समझ के इन नमाज़ों को बर्बाद नहीं किया, इन नमाज़ों को अदा किया, नमाज़ों को वक्त ज़ाय नहीं किया, नमाज़ों को छोड़ा नहीं बल्कि पाबंदी से पढ़ता रहा। नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काना इंदल्लाहि अहदुन, अल्लाह पर ये ज़िम्मा है, अल्लाह का ये वादा है ऐसे बंदों से, ऐ बंदो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, बख्श दिया। और जिसने इन नमाज़ों को ज़ाय कर दिया, बर्बाद कर दिया, अल्लाह पे कोई वादा नहीं। रब चाहे तो जहन्नम के अंदर फेंक दे, रब चाहे तो माफ़ कर दे। ये नमाज इतनी प्यारी इबादत कि जब बंदा रब के सामने झुकता है, रब को याद करता है, रब के सबसे नज़दीक होता है। कोई सी कंडीशन दुनिया के अंदर ऐसी नहीं इबादत के अंदर जो नमाज से ज़्यादा बेहतर हो। नमाज में जब बंदा सजदे में जाता है तो बंदा रब इतने नज़दीक होते हैं कि गोया कि बंदा रब से बातें कर रहा है। और ये नमाज साइंटिफिक एतबार से भी दुनिया का एक अहम तरीन इबादत का वो तरीक़ा है कि जिसके ज़रिए से खून बड़ी तेज़ी के साथ में इंसान के माइंड के अंदर सप्लाई होता है। हमारा जो ये हार्ट है, ये जब पंप करता है ब्लड को, तो जाहिर सी बात है अगर पावर ज़्यादा होगी तो ऊंचाई की तरफ जाएगी चीज़, जितनी पावर उतनी ऊंचाई पे वो चीज़ जाएगी, वापस आ जाएगी नीचे को। लेकिन जब बंदा रुकू के अंदर सजदे में जाता है तो ब्लड की स्पीड और तेज़ हो जाती है बंदे के माइंड तक आने के लिए, सारी नसें खुल जाती है इंसान की। आप देखिए जब बंदा सजदे में होता है तो खून बड़ी तेज़ी से दिमाग की तरफ चलता है। ये अल्लाह ने बड़ी प्यारी इबादत दी है आपको, सिर्फ 5 वक्त की नमाज 24 घंटे के अंदर, बड़ी छोटी सी इबादत है। आपने ये पढ़ ली, आप अल्लाह के हो गए, अल्लाह आपका हो गया। नबी फरमाते हैं और जिसने इन नमाज़ों को ज़ाया कर दिया, इन नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, अल्लाह पे कोई वादा नहीं, रब चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे जहन्नम के अंदर फेंक दे। ये नमाज क़यामत का दिन है, इंसान रब के सामने खड़ा हुआ है, रब फरिश्तों से कह रहा है या कहेगा, ए फरिश्तों युनज़रू फ़ी सलातिही, मेरे बंदे की नमाज को देखो, मेरा बंदा कितनी नमाज़ें पढ़ के आया है। ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, ये कोई बनावटी स्टोरियाँ नहीं है, कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत सच्चाई है, ये जो हमारे सामने आने वाली है। युनज़रू फ़ी सलातिही, बंदे की नमाज को देखा जाएगा, बंदे की नमाज कैसी है। फ़इन सलुहत, अगर नमाज दुरुस्त है, फ़क़द अफ़लह, बंदा कामयाब हो गया। व इन फसदत, अगर नमाज सही नहीं, नमाज़ें नहीं पढ़ी दुनिया के अंदर, नमाज़ों की पाबंदी नहीं की, नमाज़ों को अदा नहीं किया, ख़ाब व खसेरा, नाकाम हो गया, घाटे में पड़ गया, नुकसान में पड़ गया। as-सहीह हदीस नंबर 1358। मेरे भाइयों, ये नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, इसके सिवा कुछ चारा नहीं है आपके पास। आज ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें इन्हीं नमाज़ों को छोड़ने का नतीजा है। 24 घंटे के अंदर सवा घंटा अपने रब को नहीं दे सकते। 8 घंटे ड्यूटी करते हो, कंपनी का मालिक कहता है आज काम ज़्यादा है, 2 घंटे आप एक्स्ट्रा दे दीजिए, आपको तनख्वाह दी जाएगी। आप दोनों 4 घंटे देते हो, आप उसे, आपको दिखाई देगा। रब ये कहता है तुम मुझे सवा घंटा दो, सिर्फ बस सवा घंटे में तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को मैं संवार दूंगा, बना दूंगा, दुनिया की ज़िंदगी को भी, क़यामत की ज़िंदगी को भी, आखिरत की ज़िंदगी को भी। इसलिए नमाज के बारे में सुस्तियाँ मत कीजिए, वरना घाटे में पड़ जाओगे, नुकसान में पड़ जाओगे। इसे ऐसे मत टांग दो, मजाक समझकर
ایسے ہی یوں ہی سمجھ کر یہ بڑی اہم عبادت ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر 363 پر نبی فرماتے ہیں ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب ایک مسلمان بندہ وضو بناتا ہے اچھے طریقے سے، پھر وہ 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ یہ خطبہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع کے موقع پہ دے رہے ہیں، آخری خطبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، امت کو، قوم کو سمجھا رہے ہیں، صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اللہ سے ڈرو، نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کو مت چھوڑنا۔ آج یہی تو مسلمان ہیں جو نمازیں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں تحاتت خطاياه كما تحات حزن الورق، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے اوپر سے پتے جھڑ کے نیچے گر جاتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں اے میرے صحابہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، وارننگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کیجیے۔ دوسری نصیحت نماز کی پابندی ہے، اور یہ نماز آپ کو بچائے گی قیامت کے دن مصیبتوں سے، آفتوں سے، پریشانیوں سے، آپ کو نجات دلائے گی، جنت کے اندر پہنچائے گی آپ کو۔ تیسری چیز ہے رمضان، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں ہم نے کتنی پابندی کی روزوں کی، کتنی پابندی نہیں کی۔ یہ رمضان کے روزے اللہ نے دیے تھے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ اب کتنا آپ نے اپنے آپ کو بنایا، یہ تو حالت بتا رہی ہے، کنڈیشن بتا رہی ہے عام دنوں کی، 6 دنوں کی، کہ مسلمان مسجد سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے مائک اتروا دیے، صحیح ہوا غلط ہوا، یہ آپ خود سوچیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا۔ اگر جب نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، فائدہ کیا ان مائکوں کا؟ تم نے تو سمجھ لیا مسلمان ہے، جنت تو مل جائے گی، باپ کی جنت ہے، جا کے دکھا دینا اسی حالت پہ، جیسی حالت بنی ہوئی ہے جا کے دکھا دینا اس حالت پہ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب بنو گے تب جاؤ گے جنت کے اندر۔ ایسے نہیں مسلمان نے سمجھ لیا ہم مسلمان ہیں، جنت تو ہمارے باپ کی ہے، جنت میں ہم جا کے رہیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا، اس میں ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو کیا ہوں گے اللہ کے 12 مہینوں کے عام دنوں کے اندر؟ یہ اللہ نے تیسری چیز نبی کے خطبے کے اندر، تیسری نصیحت رمضان کے روزے جو ہم سے جدا ہو گئے۔ وہ رمضان اسی لیے آیا تھا کہ ہماری خطائیں معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حالات بڑے نازک ہیں، حالات تو سنور جائیں گے، اچھے بن جائیں گے اگر ہم سنور جائیں، ہم سدھر جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمارا ہو گیا، مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم۔ چوتھی چیز وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکاتیں دیا کرو۔ زکات دیتے ہو بھائیوں؟ زکاتیں ادا ہو گئی ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن موسم بتا رہا ہے کہ آپ زکاتیں بھی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں نا کہ چہرہ کھومی کتاب عنوان کچھ بھی دو، جدھر سے پڑھو گے جان جاؤ گے، تو چہرہ سب کچھ بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو موسم بنایا ہے نا، یہ موسم بتاتا ہے کہ مسلمان کتنی زکاتیں دے رہے ہیں۔ جب زکاتیں ختم تو بارشیں ختم، اور یہ بارشیں بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں نے زکات دینا چھوڑ دیا ہے۔ کہاں تک سمجھایا جائے آپ کو؟ ہمیں سمجھانا تو غیروں کو تھا جو آج رب سے دور ہو چکے، جنہوں نے غیر اللہ کو اپنا لیا، اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، رب کا انکار کر دیا۔ ہمیں سمجھانا تو ان کو تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنوں کو بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے، پھر بھی اپنے سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے گھر کا ہر آدمی جو ذمہ دار ہے، ایک ماں ایک باپ، یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے بچوں کو تھوڑا ٹائٹ کریں، نماز کی طرف سے، دین کی طرف سے، اللہ کے ڈر کی طرف سے، حرام کی طرف سے، حلال کی طرف سے۔ کیا احساس نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کا؟ رب کے سامنے تو جانا ہی ہے، حساب و کتاب بھی دینا ہے، تو وہ احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ضدی مت بنیے، ہر طرح مت بنیے۔ اس لیے صدیق اکبر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، واللہ اللہ کی قسم، لو منعونی اقانا كانوا يردوه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نہ قاتلتہم انا منعہی، بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1399۔ اللہ کی قسم اگر یہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی نہیں دیں گے جو یہ رسول اکرم کو دیا کرتے تھے زکوٰۃ کے طور پہ، ایک رسی کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک رسی زکوٰۃ کی اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا، ان سے قتال کروں گا۔ اب بتائیے اگر یہاں پر اسلامی حکومت ہوتی تو ان لوگوں سے جہاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ قتال ہوتا کہ نہیں ہوتا جو زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ بالکل ہوتا، اور ہم مسلمان سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، ضدی ہو چکے ہیں، ہر دھرم ہو چکے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنی انا میں جی رہے ہیں، اپنی دھن میں مگن ہیں، بھول گئے اللہ کی ناٹی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ ابھی حدیث آئے گی انشاءاللہ، آخری بات جو حدیث کا ٹکڑا ہے نا اللہ کے رسول کی، وہ بھی انشاءاللہ یہ بات آئے گی۔ اس لیے ضدی مت بنیے، ہر دھرمی کو ختم کیجیے اپنے اندر سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحتیں تمہارے سامنے بیان ہو گئی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پانچویں نصیحت، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، حاکموں کی بات مانو۔ اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے مسلمانوں کا، اب تو تمہارے نظریے بھی مختلف ہو چکے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک اشارہ دینا چاہوں گا، جن کی جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حاکم وقت ایسا کر رہا ہے، اس کے خلاف بغاوت کر دو، ابھی تم نے دین نہیں سیکھا، نہ تمہیں دین سیکھنے کی ضرورت ہے، تم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اسلامی حکومت جہاں پر ہے، اگر وہاں کا حکمراں بھی اگر بغاوت کر رہا ہے، عوام کو ستا رہا ہے، تو شریعت کا حکم کیا اس کے بارے میں؟ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کا بھی حامی کا ایک لیکچر ہے حیدرآباد کا، اسے سنیں آپ اور اپنے دماغ کے دروازے کھولیے کہ اصناف کا کیا معمول تھا، ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دین کو اپنے طور سے سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسے سمجھنا ہے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا تھا، اصناف نے سمجھا تھا، صحابہ نے سمجھا تھا، تبع تابعین نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، ان سے ہٹے تو گمراہ ہوئے۔ ایک نمبر موضوع آپ ان کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو پانچویں چیزیں رسول اکرم کے خطبے کی، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، حاکم وقت کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو ماننا۔ کہاں تک مانیں گے؟ حدیث دیکھیے آپ، قرآن دیکھیے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اپنے اندر سے حاکم وقت کی بات مانو۔ اب رسول اکرم کی حدیث سنیں آپ، علی المرء المسلم، ایک آدمی حاکم وقت ہے، ذمہ دار ہے، قوم کا، دیش کا، السمع والطاعہ، مسلمان پر ضروری ہے کہ اس کی بات کو سنے، اس کی بات کو مانے، فیما احب او کرہا، چاہے وہ بات آپ کو اچھی لگے چاہے نہ لگے، آپ کو بات ماننی پڑے گی۔ اِنَّا أَن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، جب تک کہ وہ آپ کو نافرمانی کا حکم نہ دے، اگر وہ آپ کو اسلام کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو اس کی باتیں نہیں مانی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7144۔ تو پہلی نصیحت ہمارے سامنے یہ آئی رسول اکرم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے حدیث کے ٹکڑے کے اندر کہ حاکم وقت اگر صحیح بات کا حکم دیتا ہے، شریعت کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا، تو اس کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ بات ہمیں اچھی لگے چاہے نہ لگے۔ ہاں اگر وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے شریعت کی، اللہ کی نافرمانی کا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت نے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو بڑے صحابہ تھے، کبار صحابہ، وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے۔ کون سی نصیحت؟ اور اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث نمبر 594 عثمان غنی کا واقعہ موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا تسبوا امراءکم، اپنے امراء کو، اپنے حاکموں کو گالیاں مت دو، وَلَا تَغُشُّوهُمْ، ان کو دھوکے نہ دو، وَلَا تُبْغِضُوهُمْ، ان سے بغض نہ رکھو۔ یہ اسلامی حکومت کی بات ہو رہی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو۔ کیوں صبر کیوں کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے صبر کی؟ فَإِنَّ الْأَمْرَ قَرِيبٌ، اس لیے کہ قیامت نزدیک ہے، معاملہ قریب ہے۔ تو یہ رسول اکرم کی نصیحت۔ ایک اور نصیحت حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1847 پہ روایت کیا ہے۔ حدیث کو سنیں اور پھر دیکھیں آج جو ہم پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ آنے والا زمانہ، آنے والا وقت برے سے برا ہوتا جائے گا۔
صحابہ کو ستایا گیا. حضرت انس سے شکایت کی صحابہ نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ ہم پہ اتنی مصیبتیں آ گئی ہیں, پریشانی آ گئی ہیں. کہا کہ ابھی تو تم پہ وہ وقت بھی نہیں آیا جو پہلے لوگوں پہ آیا کرتے تھے. وقت کیسے تھے؟ ایک آدمی کو کھڑا کیا گیا اور کھڑا کرنے کے بعد زنجیر سے باندھ دیا گیا. زنجیر سے باندھنے کے بعد ایک آرانے کے بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. ابھی تو ایسا وقت بھی نہیں آیا. یہ صحابہ سمجھا رہے ہیں تابعین کو, تبع تابعین کو, اپنے سماج کے اندر بسنے والے اللہ کے نیک بندوں کو. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بی, میرے بعد ایسے امام پیدا ہوں گے جو میری ہدایت سے ہدایت نہیں لیں گے. ہونا چاہیے تھا نبی کی ہدایت پہ عمل کرتے, لیکن نبی کی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے, دوسری باتوں پہ عمل کریں گے. وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي, میری سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے, میری سنتوں کو نہیں اپنائیں گے. اب حدیث کا یہ ٹکڑا بڑا اہم ہے ہمارے لیے, ہمارے سماج کے لیے. وَسَيَقُومُ فِيكُمْ رِجَالٌ, ان قریب ہمارے سماج کے اندر ایسے انسان کھڑے ہوں گے, ایسے انسان پیدا ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انس, جن کے دل انسانی جسم کے اندر شیطان کی طرح سے ہوں گے. شیطان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کا, وہ اتنا نانائق ہے, اس کا مشن, اس کا ٹارگیٹ اللہ کے بندوں کو پریشان کرنا, ستانا, جہنم میں بنانا. ایسے ہی کچھ سماج کے اندر انسان پیدا ہوں گے, ان کے دل اتنے سخت جیسے شیطان کے دل ہوتے ہیں سخت انسانی جسم کے اندر. شیطان نہیں ہوگا, جسم انسانی ہوگا. آج حکومتوں کو دیکھ لیجیے, اوپر سے لے کے نیچے تک, نام گرانے کی ضرورت نہیں ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک جتنا بھی سسٹم ہے اوپر سے نیچے تک کا, سب ایسے ایسے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. شیطان بھی شرماتا ہوگا دیکھ کے ان کو, جیسی سزائیں وہ انسان کو دینے پہ آمادہ تمہیں ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول کی حدیث, صحابی کہہ رہے ہیں حذیفہ ابن یمان, یا رسول اللہ قمت کیف اصنع, یا اللہ کے نبی اگر میں ان کو پالوں ایسے زمانے کو تو میں کیا کروں, مجھے نصیحت کیجیے آپ. اب اللہ کے رسول کی نصیحت ہمارے لیے, آپ کے لیے. قال تسمع وتطیع من امیر, امیر کی بات کو سننا, اس کی بات کو ماننا. وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ, اگرچہ امیر تیری پیٹھ مار دے, تجھے مارے, تجھے پیٹے. وَأَخَذَ مَالَكَ, تیرا مال بھی چھین لے, تو بھی اس سے بغاوت مت کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کیونکہ آپ تنہا کسی سے بغاوت کرنے کے قابل نہیں ہیں. آپ بغاوت مت کرنا اس سے, اگرچہ وہ آپ کا مال بھی چھین لے, آپ کی پیٹھ پہ مارے, وہ آپ پہ زیادتی بھی کرے, اس کے ظلم کو سہنا. حالات و وقت کو دیکھ کر, وقتی طور پر. اس لیے صحابی نے کہا اللہ کہ نہیں, وصبر, صبر سے کام ہو. تو یہ آج مصیبتیں, پریشانیاں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ اسی کا نتیجہ ہے. یہ اسی نتیجے میں آ رہی ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ کا تقوی ختم ہو چکا, نماز سے پیچھے ہٹ چکے, رمضانوں کی ہم نے قدر نہیں کی, زکاتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے. آج اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور جہاں اسلامی حکومت قائم ہے تو اسلامی حاکموں پہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں, ارے وہاں کا بادشاہ وہ تو ایسا ہو گیا, وہاں کا حکمراں وہ تو ایسا ہو گیا. کیا آپ نے جا کے دیکھا اس کو؟ کیا آپ نے جا کے اس سے پوچھا کہ آپ کی پہنچ ہے وہاں تک کہ صاحب یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا. مان لیجیے سعودی عرب کو ملیں گے, کیونکہ سب کے نشانے پہ سعودی عرب ہے, ہم تو موٹی سی باتیں کہتے ہیں, اور میں اپنی زبان کھولتا ہی نہیں وہاں کے بارے میں. نبی نے منع فرمایا, اصناف کا طریقہ نہیں تھا, اصناف کا معلوم نہیں تھا. احمد ابن حنبل خود کہتے ہیں کہ جو حاکم ہم پہ ظلم کیا کرتے تھے ہم ان کے بارے میں بھی اللہ سے دعائیں کرتے تھے, اللہ ان کو ہدایت دے, ان کی اصلاح فرما. یہ احمد ابن حنبل جو اپنے زمانے کی چٹان کے پہاڑ تھے, جن کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا اور یہ کہا گیا کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے, کہا کہ نہیں کہوں گا. بڑے بڑے علماء مطلب مان گئے اس بات کو, اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے کہ ہاں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. احمد ابن حنبل نے کہا کہ نہیں, ثبوت دو کتاب اللہ سے, حدیث سے تو مانوں گا, ورنہ نہیں. اللہ کا کلام ہے قرآن. ایسا مضبوط آدمی, ایسے چٹان پہاڑ کی, ایسا مضبوط محدث, اصناف کے اقوال پڑھیے آپ. بہرحال تو کسی پہ انگلی مت اٹھائیے. اصناف کا معلوم کیا تھا حاکم وقت کے بارے میں, اس کو سمجھیے, اس کو دیکھیے, تحقیق کیجیے, تب کوئی بات اپنی زبان سے نکالیے.
تو آج یہ مصیبتیں پریشانیاں اسی کا نتیجہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے سارے اچھے اچھے کاموں کو چھوڑ دیا، اللہ کا ڈر نکال دیا، نمازیں چھوڑ دی، زکاتیں دینا بند کر دی، رمضان کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ اگر حاکم وقت ظالم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑے پوائنٹ کی بات ہے۔ بھائی میں ہوں، آپ ہیں، ہمیں کون جانتا ہے؟ یا مان لیجیے ہمارے پردھان منتری ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ہم کس کونے میں رہتے ہیں؟ انہیں تو بس پتہ نہیں کس کی پتہ کس کی نہیں پتہ۔ تو اب ہمارا معمول شریعت کا حکم کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے ہماری؟ حدیث دیکھیں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیہ۔ مثال کے طور پہ ہمارے مسلم سماج کے بڑے بڑے لیڈر موجود ہیں، جو بھی آدمی اونچے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو شریعت کہتی ہے اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ حاکم وقت کو نصیحت کرے تو وہ کھنگم کھنگا نصیحت نہ کرے، کھنگم کھنگا نصیحت نہ کرے۔ سب کے سامنے مثال کے اوپر نیتا جی آ گئے، آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو نصیحت کر رہے ہیں، پردھان منتری جی آ گئے، نہیں، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، اس کے ہاتھ کو پکڑ، تنہائی میں لے جائے، فَإِن سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر وہ بات سنتا ہے تو اچھی بات ہے، وَإِنَّا كَانَ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، ورنہ آپ کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا، وہ آپ کی بات مانتا ہے مانے نہ مانتا ہے مانا، اس کو حق میں چھوڑ دیجیے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ حاکم اگر ظالم ہے، اگر ظلم کرتا ہے انسانیت کے اوپر، تو جو لوگ اونچے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ دار ہیں قوم کے، مسلم سماج کے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حاکم وقت کو تنہائی کے اندر لے جا کے اچھے انداز میں سمجھائیں، بات سن لی اس نے اچھی بات ہے، ورنہ اس کو اس کے حق پہ چھوڑ دیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا جو خطبہ تھا، اس خطبے کا ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔